موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال السعداء والأشقياء. سورة المدثر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سبقكم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں احوال اشقیاء کی صفات اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اللہ کی عظمت بھی ان کے دل میں نہیں ہے اور اس لیے وہ نمازوں میں نہیں ہیں. اللہ کی مخلوق پر شفقت بھی ان کے دل میں نہیں ہے اس لیے ولم نک نطعم المسکین اور غریبوں کو مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دیتے. اور ہر باطل والوں کے ساتھ باطل میں مل جاتے ہیں. کوئی جیسی بات کر رہا ہے وہ بھی ملے ہوئے. اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، تکذیب کرتے ہیں اور اسی میں جمے رہے حتی اتانا الیقین. موت آ گئی. کیوں؟ موت سے پہلے اگر ایمان لے آتے، توبہ کر لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، بچ جاتے. مدار جو ہے وہ موت پہ ہوتی ہے. انما الاعمال بالخواتیم. انسان کے اعمال کی مدار ختم ہے. جیسے ایک آدمی ساری زندگی مسلمان رہا، مرنے سے پہلے نعوذ باللہ قادیانی بن گیا، کافر بن گیا، تو مدار خاتمے پر. اسی طرح ایک آدمی ساری زندگی کفر پہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑتا رہا، اسلام لایا تو صحابی بن گئے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بسا اوقات اعمال اہل النار میں سے ہوتا ہے، جہنم کے اعمال کر رہا ہے حتیٰ کہ بالکل موت کے قریب آیا، وسبقہ الموت، اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ کہ اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا، ایمان لے آیا، جہنم سے بچ گیا۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی الحمدللہ مسلمان ہے، اعمال اچھے ہیں، لیکن سبقہ الکتاب، اللہ کا لکھا غالب آ گیا، کافر ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ معاف کرے قادیانی بن گئے، کتنے لوگ ہیں جو غربت سے تنگ آ کے ہندو بن گئے، کتنے لوگ ہیں جو مشینریوں کے دھوکے میں آ کے عیسائی بن گئے۔ تو مدار یاد رکھو خاتمے پر، اسی لیے انسان ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اور اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا بس نجات ہو گئی۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ ایک آدمی آیا کھجوریں کھا رہا ہے، رات کہنے لگا کہ یا محمد مجھے تلوار دو، میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون؟ نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مشرک ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے دفاع کروں۔ تو آپ کا کیا حرج ہے اس میں؟ آپ نے فرمایا کہ لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتا۔ اور آج ہمارا مشرکوں کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، کافروں کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یہود و نصارہ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سیلاب آئے تو ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، زلزلہ آئے تو ان سے مدد مانگتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر بندہ در در پہ محتاج ہو۔ جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا، کتنے مسلمان ہیں آپ ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں، مثال کے طور پر چلو اب اخباری خبر کے مطابق بھی مان لیتے ہیں کہ بھی 30 لاکھ حاجیوں نے حج کیا۔ 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہے دنیا میں۔ 1 ارب 60 کروڑ میں اگر 30 لاکھ آ جائیں تو کیا نسبت بنتی ہے؟ 1% بھی بنتی ہے؟ پھر سوچیں ابھی 1 ارب مسلمان، 1,34,000 کروڑ، بعد کہتے ہیں 1 ارب 60 کروڑ، ان میں اگر صرف 30 لاکھ آئیں تو کتنی پرسنٹیج ہے مسلمانوں کی؟ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے محلے پہ نظر ڈالیں، اپنے موضع پہ نظر ڈالیں، اپنے علاقے پہ نظر ڈالیں، یونین کونسل پہ نظر ڈالیں، تحصیل پہ نظر ڈالیں، مسجد میں آنے والوں کی تعداد کتنا ہے؟ اور بے نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد کتنی ہے اور زکوٰۃ کھانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو جب یہ عالم ہو تو صاف ظاہر ہے کہ معاملہ تو اکثریت پہ ہوتا ہے نا، یعنی اس لیے ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ایک ادنا سی مثال ہے کہ آپ کا کپڑا پلیت ہو جائے، آپ اس کو پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گا؟ تو کافروں کی امداد سے ہم پاک ہو جائیں گے؟ ان کا تو مال ہی حرام ہے۔
وہ جب حرام ہمارے اندر آئے گا تو ایمان کہاں رہے گا؟ اسی طرح آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر پہ نظر ڈال لیں، ٹی وی دیکھنے والے کتنا ہیں اور نہ دیکھنے والے کتنا ہیں۔ اب تو انہوں نے موبائل کے اندر سب کچھ دے دیا ہے، یعنی پہلے لوگ فلم دیکھنے جاتے تھے، کوئی شرماتے تھے کہ یار کوئی دیکھ لے گا کہ فلاں آدمی فلم دیکھنے جا رہا ہے، منہ چھپاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کوئی نہ دیکھ سکے اپنے علاقے کا بزرگ۔ ان کے بعد انہوں نے ٹی وی بٹھا دی، ٹی وی پہ ڈش لگا دی، پھر کیبل آ گئے، اب موبائل آ گئے، آئی پیڈ آ گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے بخاری شریف پڑھتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اسلام کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ بھی ہم پتہ تو کریں اسلام کی کیا تعریف ہے، ایمان کی کیا تعریف ہے، احسان کی کیا تعریف ہے، ہر چیز موجود ہے۔ دشمن بڑا دانا ہے، اس نے خیر شر دونوں رکھ دیے۔ پورا سیاستہ جو ہے موجود ہے، فقہ علی المذاہب الاربع، چاروں اماموں کی فقہ موجود ہے۔ مکتبہ شاملہ جو ہے اس میں تقریباً کئی ہزار کتابیں موجود ہیں۔ جو کتاب دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کھولیں بس نکل آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدار جو ہے وہ خاتمے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے امداد نہیں چاہتا۔ وہ چلا گیا، پھر آ گیا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں مشرک ہوں لیکن میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا نا، میں مارا گیا تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ اور میں نے آپ کے 2-3 دشمن مار دیے تو آپ کا فائدہ ہی ہے نا۔ آپ نے فرمایا لا استعین من مشرک، مجھے شکست قبول ہے لیکن مشرک سے مدد نہیں مانگوں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ہم جنگ ہار جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آسان طریقہ ہے، کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو گئے، پھر ہماری مدد کرو۔ وہ کھجوریں کھا رہا تھا، کھجوریں پھینکی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور فرمایا یہ تلوار لو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا جیدار آدمی تھا کہ حضور سے جب تلوار لی تو اس نے آ کے صفیں الٹ ڈالیں کافروں کی، کافروں کے اندر گھس جاتا تھا۔ ہم حیران ہو رہے تھے بھی ہمارا ساتھی تو ہے نہیں، یہ تو کنی آدمی ہے۔ انجام شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، بھئی عمل تو تھوڑی سی دیر کیا ہے لیکن شہداء کے درجے پہ پہنچ گیا، صحابی بھی بن گیا اور شہداء میں بھی آ گیا۔ اس لیے مدار جو ہے وہ خاتمے میں۔ کئی دفعہ انسان ہیں اچھے خاصے مسلمان ہیں لیکن خودکشی کر کے حرام موت مر جاتا ہے، اپنے بچوں پہ آگ لگا دیتے ہیں، پیٹرول ڈال دیتے ہیں۔ یہ کون سی بہادری کر رہے ہو؟ مانا یہ ہے کہ تم اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہو، اللہ بھوکا مارنا چاہتے ٹھیک ہے، اللہ کی تقدیر پہ اگر راضی ہو تو کہو ٹھیک ہے ابھی اللہ نے ہمیں غریب بنایا، اس کو امیر بنایا، ایک آدمی کو چوکیدار بنایا، ایک آدمی کو مالک بنایا، ایک آدمی کار والا ہے، ایک بیچارہ ڈرائیور ہے۔ مالک انتہائی بدصورت ہے، ڈرائیور شہزادہ ہے لیکن اس کی گاڑیاں دھو رہا ہے۔ اے نصیب کی بات ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھتے ہو باہر بیچارے جو جھاڑو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے بچے بعض خوبصورت ہوتے ہیں نوجوان کہ اگر وہ صحیح کپڑے پہن کے کھڑے ہو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یار یہ آدمی جھاڑو دیتا ہوگا، لیکن غربت ہے، مجبوری ہے۔ 500-600 ریال پہ کھڑے ہیں بیچارے، کوئی لوگوں نے 2 ریال دے دیے، کسی کا سامان اٹھا کے بیچارے پہنچا دیتے ہیں،
کسی کو زمزم بھر کے بیچارے لا دیتے ہیں، کسی کی ریڑھی پکڑ کے چلا دیتے ہیں، چلو کسی نے 10 دے دیے، کسی نے 2 دے دیے، کسی نے 5 دے دیے، ان کا گزارا ہو گیا۔ ابھی چلو اگر انہوں نے اپنی تنخواہ بھی اور 2-4 سے 1000 ریال بھی بنا لیا تو چلو ان کے ملک میں تو 15,000 ٹکا ہو گیا، اس لیے وہ مجبور ہے، ورنہ کون چاہتا ہے جھاڑو دینا؟ تم جھاڑو دو گے کسی کا؟ کیوں انسان نہیں ہو؟ وہ بیچارے انسان نہیں، جانور ہیں۔ کیا غربت ہے، لیکن ہر حال میں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظالموں کو دیکھو کہ جب ان کو ہدایت کی جاتی ہے، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تو جانتی ہیں، لیکن کلام ہمارے عقل کے مطابق ہے کہ ان کو کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں كَأَنَّهُمْ حمر مستنفرۃ، جیسے ہمارے وحشی بھاگتی ہیں، فرت من کسورا، جب جیسے وہ شیر کو دیکھ کے بھاگتی ہے جنگلی گدھا۔ اب اللہ پاک ان کی ایک برائی تو یہ تھی کہ وہ حق بات سنتے ہی نہیں، نصیحت سنتے ہی نہیں، اعراض کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور دوسری عیب دیکھیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، اللہ نے فرمایا اس کے بعد ان کی جرأت کا یہ عالم ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ہمیں مسلمان کرنا چاہتے ہو اللہ سے کہو کہ ہمارے نام پہ خط لکھے، ہمارے نام لکھا ہوا ہو، کھلا ہوا ہو کہ فلان ابن فلان، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے نبی پر ایمان لے آؤ۔ اگر آسمان سے ایسے خط آ جائیں تو پھر شاید ہم اسلام لے آئیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو غرض کیا ہے کہ تمہیں خط بھجوائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے جو پیغام آتے ہیں وہ تو نبی کو آتا ہے، وہ ہر کسی پہ تو وحی نہیں آتی، ورنہ پھر نبی اور غیر نبی کا فرق کیا ہوگا؟ اور اتنی جرأت کرنی کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، اور خط بھی ہو کھلا ہوا واضح۔ اور اس میں ہمارا باقاعدہ نام لکھا ہوا ہو، فلان ابن فلان، یعنی یہ اور استہزاء ہے۔ یاد رکھو یہ سوال نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ استہزاء ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو تنگ کرنا ہے کہ جی آپ کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے تو اللہ سے کہو ہمیں بھی خط بھیجے نا۔ اسی لیے کافر کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ یا اللہ اگر تیرے نبی کا دین سچا ہے اور یہ سچ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں تو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب دردناک دے دے، ہم تو تیرے نبی کو نہیں مانتے۔ یعنی کتنی بڑی جرت ہے۔ مانا یہ تھا نہ خدا پہ ایمان ہے نہ نبی پہ ایمان ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ عذاب آ جائے گا تو کون مانگتا ہے؟ اگر کسی کو یہ دل میں خیال بھی ہو کہ یار پتہ نہیں شاید عذاب آ جائے تو کون مانگے گا؟ مانا یہ ہے کہ ان کا نہ اللہ پہ یقین ہے نہ نبی پہ یقین۔ اس لیے مطالبہ کریں، یہ بھی استہزاء ہے۔
بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اصل بات یہ ہے کہ ان کو آخرت پر ایمان ہی نہیں. یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں نا؟ فرمایا ایسی نہیں ہے کہ ان کو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، قیامت پہ یقین ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہرگز ایسی بات نہیں جیسے یہ کہتی ہیں انہ تذکرہ، میرا قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے. اسی لیے کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور کئی مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ شان والی کتاب ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ نے فرمایا قرآن تذکرہ ہے، ہدایت ہے. کئی مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ھدی ورحمہ، کئی مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن شفا ہے، لیکن شفا تو تب ہوگی جب مریض علاج بھی کرائیں. جو مریض علاج کرنا ہی نہیں چاہتا تو کیسے شفا ہوگی؟ ایک ڈاکٹر مریض کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، وہ لے کے گھر میں رکھ دیتا ہے یا اس کو چومتا ہے، نسخے کو آنکھوں پہ لگاتا ہے، سینے سے لگا کے محفوظ کر دیتا ہے. مرض بڑھ رہی ہے، ڈاکٹر نے کہا جی میں نے جو نسخہ دیا تھا، کہا حضرت کمال ہے، میں 5 وقت چومتا ہوں آپ کے نسخے کو. انہوں نے کہا چومنے کو چھوڑو، دوائی کھائی تھی. انہوں نے کہا دوائی تو نہیں کھائی. ہمارا یہی حال ہے نا، قرآن چوم رہے ہیں ماشاءاللہ، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں. 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، بادشاہ اللہ کپڑوں میں لپیٹ رہے ہیں، عمل نہیں کرنا. فائدہ کیا ہو؟ اس لیے قرآن تو تذکرہ ہے، نصیحت ہے، لیکن جو نصیحت پکڑے، اگر کوئی نصیحت پکڑنا ہی نہ چاہے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے مدنی آپ نصیحت کرتے رہیں. جو ایمان والے ہیں وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے اللہ نے فرمایا یہ قرآن، بعض علماء نے فرمایا یہ سورت، لیکن پہلا قول راجی ہے کلا انہ تذکرہ. آگے فرماتے ہیں لمن شاء ذکرہ، اور جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. اللہ نے کتاب اتاری ہے، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اللہ نے انبیاء کو معجزات دیے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے نصیحت پکڑنا تو نصیحت پکڑ لے، ہدایت حاصل کر لے. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا اور نہیں نصیحت پکڑتے اس سے مگر جس کو اللہ چاہے. اب یہ مسئلہ سمجھیں، یہ مسئلہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے. بہت سارے دنیا میں باطل فرقے پیدا ہو گئے. بس اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے.
اسی لیے دیکھو نا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہر نماز میں پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ نماز میں ہے، صراط مستقیم میں تو کھڑا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں مانا اللہم ثبتنا علی الہدایہ، یا اللہ ہمیں ہدایت پہ ثابت قدم رکھ۔ بعض فرقے جبریہ کہلاتے ہیں، اور بعض فرقے جو ہیں وہ قدریہ کہلاتے ہیں، اور بعض فرقے جو ہیں وہ مشبہ کہلاتے ہیں، اور بعض فرقے جو ہیں وہ کرامیہ کہلاتے ہیں، جہمیہ کہلاتے ہیں، سارے باطل فرقے۔ ایک فرقے کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جی انسان مجبور محض ہے، اللہ کے حکم کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، تو جب اللہ نے لکھا ہے تو پھر گناہ کیسا اور جہنم کیسی اور سزا کیسی۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں نا، اللہ نے لکھا تھا کہ بھی یہ بندہ مومن بنے گا، صالح بنے گا، عالم بنے گا، فاضل بنے گا، اور یہ جو ہے فاسق بنے گا، شرابی بنے گا اور زانی بنے گا، تو یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اس کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو جب اللہ نے یہ لکھ دیا تھا تو پھر ہمارا کیا گناہ ہے اس میں کہ ہمیں سزا دی جائے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اچھا، دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان جو ہے وہ مختار کل ہے، اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو اسلام لے آئے چاہے تو نہ لے آئے، اس کی مرضی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اللہ کی تقدیر کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے، یاد رکھو کہ حدیثوں میں ایسے ایسے مسائل موجود ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا راستہ نکال لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بچہ پیٹ میں تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر مولود دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے اللہ لکھ دیتے ہیں یہ شقی ہے، یہ سعید ہے، عمر کیا ہے، رزق کتنا ہے، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، جب سب کچھ اللہ نے ابھی ہم ماں کے پیٹ میں سے لکھ دیا تو پھر ہم کیا کریں؟ اس مسئلے کو سمجھیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ، اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہدایت دے، بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ پٹڑی سے اتر گئے۔ یاد رکھو صحیح عقیدہ کیا ہے کہ انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے، بات یاد رکھو، یعنی نہ تو بالکل مجبور ہے کہ ہر حال میں اس کو کرنا پڑے گا، اور نہ وہ مختار، اس کے درمیانی کیفیت ہے۔ نہ مجبور نہ مختار، کیا معنی یوں سمجھو، مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ایک آدمی کھڑا ہو جائے، مثال ہے، اس کو کہو بھی ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ ایک ٹانگ اٹھا لے گا، اس کو کہو دوسری اٹھاؤ، اٹھا سکتا ہے؟ تو مانا اتنا اختیار تو اس کو ہے کہ ایک ٹانگ اٹھا لے، لیکن دوسری ٹانگ اٹھانے کا اختیار نہیں ہے۔ تو مانا یہ ہے کہ نہ مجبور محض ہے نہ مختار ہے۔ اسی لیے ایمان بین الخوف والرجا ہے، نہ اپنے اعمال پہ یقین ایسا ہے کہ میرا نعوذ باللہ اب خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ، اور نہ اتنا ڈر ہے کہ اسلامی چھوڑ کے بھاگ جائے۔
مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے سارے راستے بتلا دیے ہیں کہ بھئی یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا، اور ہمیں اللہ نے طاقت بھی دے دی ہے، لیکن وہ طاقت بھی اللہ کے طاقت کے تابع ہے جو دی جو اس نے ہے۔ جو طاقت اللہ نے ہمیں دی، مثلا اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اس سے ہم دیکھتے ہیں، تو آنکھیں دینے والا کون ہے؟ بات سمجھو اچھی طرح، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ، اسی لیے لوگ نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے، کوئی قدریہ بن گئے، کوئی جبریہ بن گئے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں اس کی مثال، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ فرماتے ہیں انسان تم پہ تو ایک ایسا دور بھی گزرا ہے تمہارا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، کسی کو پتا تھا کہ آپ پیدا ہوں گے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا، اور نطفہ بھی وہ جو ملا جلا، ادھر ماں کا پانی آ گیا، ادھر باپ کا پانی آ مل گیا، پھر ہم نے اس کو امتحانوں کی کٹھالی میں گزارا، کبھی نطفہ ہے، کبھی مضغہ ہے، کبھی علقہ ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اب ہم نے اس کو سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی بنا دیا، اور اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے کی ہدایت بھی کر دی کہ جناب یہ راستہ مدینے جاتا ہے اور یہ جہنم جاتا ہے، یہ اس طریقے سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اس کی مرضی ہے کہ وہ مومن بنے یا کافر بنے، تو معنی یہ ہے، اس لیے کسی جگہ آتا ہے بھئی وہ ہوگا جو اللہ، سب کچھ تو اللہ کی طرف سے، معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے، اس سے ہم کعبہ دیکھیں یا عورتیں دیکھیں، تو آنکھ دینے والا چونکہ خدا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے بھی ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ آنکھ ہی نہ دیتا تو کیا دیکھتے، سارے اندھے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار، اور دوسری اس کے لیے آسان مثال یہ ہے کہ مثلا آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جی، گاڑیاں بھی، ویسے گھر میں بھی جو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں ان میں دونوں ہوتے ہیں، یعنی وہ ہیٹر بھی ہوتا ہے اور کولر بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے۔ اچھا ٹھنڈا جو ہے اس کا سبز نشان ہے یا نیلا نشان ہے، اور گرم جو ہے اس کا سرخ نشان ہے۔ اب مثلا گرمی کا موسم ہو، آپ کار میں بیٹھے ہیں، آپ اس بٹن کو بالکل ہیٹر پہ رکھ دیں اور اس کو چلا دیں تو گاڑی آگ بن جائے گی۔ کوئی کہے بے وقوف یہ کیا کرے، وہ کہے جی لکھا ہوا جو ہے، اس لیے مانا یہ نہیں کہ اللہ نے لکھا ہے لہذا ہم زنا کرتے رہیں، اللہ نے لکھا ہوا جو ہے، یہاں بھی تو لکھا ہوا ہے، لیکن اس بٹن کو پھیرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کول پہ رکھیں گے وہ ٹھنڈا کرے گا، اگر آگ میں سرخ پہ رکھیں گے وہ گرم کرے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آنکھیں دی ہیں، عقل دیا، سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام، اس لیے حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، بے حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ ایک عام جاہل آدمی بھی سمجھتا ہے بھی نکاح کے بعد بیوی ہے، حلال ہے، اور اس کے بغیر زنا ہے، ایک اندھا بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھی اس کو چاہیے جو چاہے قرآن سے نصیحت حاصل کرے، لیکن بہرحال نصیحت بھی تو وہی حاصل کریں گے نا جن کو اللہ توفیق دیں گے، ورنہ کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، قرآن کے ترجمے لکھتے رہے اور گمراہ ہیں۔
قادیانیوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، شیعہ نے قرآن کا ترجمہ لکھا، بعض عیسائیوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، خوارج نے قرآن کا ترجمے لکھے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ پڑھا لکھا بالحکم کہلانے والا ابھی جہل بن گیا اور ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا جانتا تھا، حضرت بلال وہ جنت کا سردار بن گیا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ہوا اہل التقوی کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ وہی ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ذات ہی بخشش کے قابل ہے، وہی بخش سکتا ہے نا اپنے سارے بندوں کے گناہ، بندے کیا بخشیں گے؟ اور تقوی کا معنی یاد رکھو، بظاہر تقوی کا معنی ہوتا ہے اتقاء، تقوی ڈرنا، اور اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہر جگہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس لیے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں ابی ابن کعب سے اور ایک روایت میں ابن عباس سے پوچھا بھئی قرآن میں اکثر ہے تقوی تقوی تقوی، تقوی کا معنی کیا ہے آخر؟ متقی بنو وجعلنا للمتقین اماما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تقوی ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کو کبھی ایسے راستے سے واسطہ پڑا ہے کہ راستہ ہے اور ادھر ادھر گھاٹیاں ہیں، کیچڑ ہے، پھسلن ہے، کانٹے ہیں، ایک درمیان میں بس قدم 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 رکھنے کی جگہ ہے، جب ایسے راستے پہ آپ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اشمر ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو اوپر باندھ دیتا ہوں اور اس کے بعد نظر راستے پہ رکھتا ہوں اور سنبھال 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 کے قدم رکھتا ہوں کہ کہیں پھسل نہ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ ہر طرف شہوانیت کی اور گناہوں کی وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، بربادیاں ہیں، طاغوت شیطانی جو ہیں وہ اس وقت ننگے ناچ رہے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو بچا 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 کے لے چلنا، اسی کا نام تقویٰ۔ آپ دیکھیں نا جی، بازار کو تو چھوڑیں نا، اللہ کے حرم میں کعبہ شریف میں عورتیں کس حالت میں ہیں؟ فیشن ہے، میک اپ ہے، سنگار ہے، خوشبوئیں ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، لباس باریک ہیں۔ اگر کسی نے برقع پہنا ہوا ہے تو بطور فیشن ہے، وہ برقع نہیں ہے، وہ فیشن ہے۔ برقعے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی کالا پہنتا ہے، کوئی نیلا، کوئی رنگ، معنی جو اس کے میچ کرتا ہے رنگ کو، اور اس پہ بھرائیاں ہیں، اس پہ کام ہوئے ہیں، کہیں سنہری کام ہے، کہیں چاندی والا کام ہے، اور پھر اس کی پشت پہ بھی انہوں نے پھول بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں سے بھی ایک سیدھی لائن جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں، آگے بھی سیدھی لائن لے جا رہے ہیں، وہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو یہ برقع ہے؟
یہ اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ الٹا برقع کھینچتا ہے بندے کو. برقعے کا معنی تھا بدن کو چھپانا، کہ آدمی کو نظر ہی نہ آئے کہ اندر عورت موٹی ہے، بھاری ہے، پتلی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے. پردے کا معنی تو یہ تھا، پردہ کسی چیز پہ پردہ ڈال دو تاکہ پتہ نہ لگے. اگر پتہ لگے تو پھر پردہ کیا ہوا؟ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے جی چہرے کا پردہ نہیں، یہ بے وقوفی ہے. معنی یہ ہے وہ عورہ میں شامل نہیں ہے. پردہ تو پردہ ہے، اور پہلا پردہ ہے چہار دیواری کا. کرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو. اور دوسرا پردہ یہ ہے اگر کوئی مانگنے آئے اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرو. تیسرا پردہ اللہ نے حکم دیا، قرآن پڑھ رہی ہے اونچی آواز میں نہ پڑھے تاکہ اس کی آواز کوئی غیر نہ سنے. اسی لیے فرمایا عورت کو امام نہ بناؤ تاکہ اس کی حرکات و سکنات میں لوگوں کی نظر نہ ہو. عورت اذان نہ دے. آج کل تو نعتیں پڑھتی ہیں جناب، میلاد پڑھتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، اور اس کو عبادت سمجھ رہی ہے، یعنی کہ اللہ کا کار برس رہا ہے. اتنا تو کم از کم غور کیا کرو کہ میرے مدنی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، 9 بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت رسول ہیں. کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی میلاد پڑھا، کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضور کی بیویوں نے کبھی میلاد پڑھا، کبھی نعت خوانی کی. اگر کی ہے آپ دکھا دیں، ہم آپ کے ساتھ. اور اگر انہوں نے نہیں کی ہے، اللہ کے نبی تو اتنا اس میں محتاط ہیں. ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو آپ کے صحابی جو تھے وہ رجز پڑھ رہے تھے تاکہ اونٹ کی عادت ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے رہو نا، یہ بھی جوش میں آ کے چلتا ہے. حضور نے فرمایا رویدہ کا، آپ نے فرمایا ایسا ایسا پڑھو، تمہارے ساتھ عورتیں ہیں، شیشے ہیں ان کے دل، کسی آواز پہ اگر وہ ٹھیس لگ جائے پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اللہ کا نبی ہے، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں. حضور فرماتے ہیں یہاں اونچی آواز نہ کرو کوئی عورت نہ سن لے. آج تو خود عورت گلوکارہ ہے جناب، اور گانے کو، موسیقی کو عبادت سمجھتے ہیں یہ ملعون لوگ. یعنی اللہ نے جس کو حرام کہا ہے، لہو الحدیث میں ہے، حضرت عمر کے کان میں آواز آئی تو آپ نے انگلیاں دے دی کہ تاکہ میرے کان میں مزامیر شیطان کی آواز ہی نہ پڑے. اور یہ اس کو صرف یہ نہیں کہ کرتے ہیں بلکہ عبادت سمجھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے معنی یہ ہے کہ اصل ذات تو اسی کی ہے، بندوں سے کیا ڈرنا ہے، اس سے ڈرو. اور جو اس سے ڈرتے ہیں پھر وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ اشراق اور اوابین پڑھتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ اپنے بھوکے ہمسائے کا خیال کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ اپنے ہمسائے کی عزت کی تحفظ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا ہوا اہل التقوی، اور اہل المغفرہ بھی اسی کی شان ہے کہ اگر تم ڈرو گے، اس کے حکم پہ چلو گے اور اللہ کے راستے پہ آؤ گے، بڑی سی بڑی غلطی بھی ہو جائے معافی مانگو گے تو بخشنے والا بھی وہی ہے، غفور بھی وہی ہے، غفار بھی وہی ہے، اور غفور الرحیم بھی وہی ہے. یہ ساری اللہ کی شان ہے. اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، عمل کرنے کی توفیق دیں. کہتے جی کہ مسجد الحرام کے دور میں قرآن پاک کا مسابقہ ہوتا ہے عصر سے مغرب تک. طلباء کو بھی فائدہ بالکل اٹھانا چاہیے.
یہ نمازی کے آگے میرا بھائی یاد رکھو، یہاں تو ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے نا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسجد الحرام میں تو کھلی چھٹی ہے نا، یعنی بالکل اس کے مصلی کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں گے. حالانکہ نمازی سے آگے گزرنے کے حضور پاک نے منع فرمایا ہے. ہمیں آج تک حدیث نہیں ملی کہ جی مکے میں اجازت ہے. ہاں طواف والوں کو اجازت ہے، یعنی طواف کر رہے ہیں، ہم یہاں نماز پڑھیں چلتے رہے، ان کو نہیں روکیں. اس کے علاوہ جو باقی ساری مسجد ہے اس کے تو اندر گزرنا بالکل ناجائز ہے. اور اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو جو مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اس کی سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائے. یہ نہیں کہ سجدے کی جگہ پہ گزر جائے، یا اس کے مصلی پہ پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بالکل، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا اس کو پتہ ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ 40 سال کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے نہ گزرے. اور مسئلہ بھی مشکل نہیں ہے میرا بھائی. اگر ہم نماز پڑھ کے سنت کے مطابق وہاں بیٹھ جائیں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، دعا، اور اتنی دیر میں اگر کوئی جنازہ بھی آ گیا جنازہ پڑھیں، اتنی دیر میں راستے بن جاتے ہیں، کسی کے آگے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا آپ نماز ایسی جگہ کھڑے ہو کے پڑھیں کہ آپ کے آگے ستون ہو تاکہ کوئی گزر ہی نہ سکے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اس کو پیچھے کھڑا کریں، اس کو نہیں ہے کہ صفوں کے اندر کھڑا کر دو. اول مردوں کی صفیں ہوں گی، ان کے بعد بچوں کی صفیں ہوں گی، ان کے بعد عورتوں کی صفیں. جو سنت ہے وہ یہ ہے. باقی آج کل تو 4 سال کا بچہ ہو، کچھ لوگ اس لیے بھی مجبور ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اگر بھاگ گیا کہیں پھر کہاں ڈھونڈیں گے یا گم ہو جائے گا، تو اس کا علاج ہے اس کو نماز کی صفوں میں کھڑا نہ کرو، ویسے بٹھا دو، نہیں بیٹھ جاؤ. حجر اسود جو ہے، اول تو سنت یہ ہے کہ آدمی بوسہ دے. اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کے چوم لے، اور اگر ہاتھ نہ لگے تو پھر اشارہ کرے اور نہ چومے. راجح قول یہی ہے. بعض علماء کہتے ہیں اشارہ کرے اور ہاتھ نہ بھی لگے چومنا جائز ہے، کیونکہ یہ چومنے کے قائم مقام ہے. لیکن اکثر علماء اور ائمہ کی رائے یہی ہے ہاتھ لگ جائے چوم لے، نہ لگے تو نہ چوم. مغرب نماز فرض نماز، فرض تو کوئی نہیں ہوتا، فرض ہوتا ہے. نفل نماز یا واجب طواف پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. یعنی جواز ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہے. اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہوا ہے، مغرب کی اذان کے بعد اس کے پاس پتہ ہے کہ وقفہ بھی ہے، 2 رکعت واجب طواف پڑھ لیا، کوئی بات نہیں. یا کسی نے 2 رکعت ویسے پڑھ لی نفل، کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال راجح یہی ہے کہ اس کو عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ مغرب کے بعد. کہتے تھے کہ پتھر جو پہنتے ہیں یہ ستارے کے حساب سے پہننا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. پہلے تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ستارے کتنے ہیں، یہ تو لوگوں نے حساب بنایا ہوا ہے نا جی. تمہارا ستارہ اسد ہے، تمہارا مریخ ہے، تمہارا زحل ہے، اور آج کل وہ گردش میں ہے. اچھا، اور یہ جتنے حال بتانے والے ہیں نا ستاروں کے، ان کا ستارہ لانتی ہوں کا ہمیشہ گردش میں ہوتا ہے، اسی لیے بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں نا. ان کا اپنا ستارہ کبھی گردش سے نہیں نکلا. اسی لیے یاد رکھیں، یہ عقیدہ رکھنا جو ہے کہ یہ پتھر نفع دے گا یا نقصان، یہی تو شرک ہے. یہ ہمارا عقیق یا یاقوت یا مزمرد، سیدنا عمر تو جنت کے پتھر کو کہہ رہا ہے الا انک ایھا الحجر لا تنفع ولا تضر. اے حجر اسود، تم کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے ہو. اگر حضور نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو کبھی میں تمہیں بوسہ
الا یا ایھا الحجر انک لا تنفع ولا تضر. بڑی مؤکد کلام ہے. انا کاف ایھا الحجر. تو پتھر کو تو نہیں سنا رہے تھے، وہ امت نبی کو سنا رہے تھے کہ یہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. حالانکہ حجر اسود کو بوسے دینے میں کتنا ثواب ہے، لیکن پھر بھی نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے. اسی لیے جو پتھر ہیں بعد کہتے ہیں جی آپ کو فیروزہ پہننا چاہیے، آپ کو فلانا پہننا چاہیے. آپ جناب فلاں پتھر پہنیں گے نا، بس آپ بالکل رزق ڈھیر لگ جائے تو تم خود پہن لو نا بدبخت. تم تو 5 روپے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. تم اپنا پتھر پہلے پہچان لو نا، خود تو باندھ لو. یہ سب جھوٹ ہے. کوئی پتھر پہننا جائز ہے. عقیق پہنو، زمرد پہنو، کچھ پہنو، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. الا ان نبدل خیرا، یعنی ہم ان کو بدل دیں اور ان سے بہتر لے آئیں. امن ہوا قانت آنا، جو رات کو کھڑا ہے اللہ کے آگے عبادت کر رہا ہے. ہم بنگلہ دیش کے بھائی تنازل میں مشکلات ہیں، اللہ سب کی مشکلات آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اصل تو میرا بھائی گزارش یہ ہے، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہونا، چاہے آپ بنگلہ دیشی ہیں یا انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں. جب تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان رہے یہ کوئی پریشانیاں نہیں، یہ کوئی مشکلات نہیں. جس دن سے ہم نے فراڈ شروع کیے اور لوٹنا شروع کیا اور جناب لوگوں کے نام پہ کاروبار کر کے لاکھوں کمانے شروع کیے، پھر مشکلات تو آئیں گی نہیں. جب ہماری پوری زندگی جھوٹ پہ آ گئی تو اب صاف بات ہے کہ حکومت بھی دیکھتی ہے کہ یار عجیب بات ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، سعودی ہوں، میں میری تنخواہ ہے، مجھے تو 5,000 ریال نہیں ملتے ہیں، اور یہ بنگلہ دیش کا، ہندوستان کا، پاکستان کا بندہ آیا ہوا جو الف بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، یہ جناب کبھی کمیشن کما رہا ہے، کبھی اس کو بیچ رہا ہے، کبھی اس کو بیچ رہا ہے، کبھی زمزم بیچ رہا ہے، کبھی گھڑیاں بیچ رہا ہے، کبھی جناب اونٹ پہ چڑھا رہا ہے کہ حضور کی اونٹنی ہے. جب ہم آج کے اخبار میں پڑھ لو کہ ایک پتہ نہیں ڈرائیور یا کون تھا 50 لاکھ اکاؤنٹ میں پڑا ہے، کہاں سے آ گیا جی؟ یہ ہمارے گناہ ہیں. توبہ کرو، اپنی اصلاح کر لو، سب مشکل آسان ہو جائے. کچھ بھی انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا. کہتے ہیں جی کہ کعبہ بھی خدا کے بندوں نے بنایا، اس پر غلاف بھی بندے چڑھاتے ہیں. تو پیر صاحب کی قبر پہ جب بندے چادر چڑھاتے ہیں تو یہ کیوں ناجائز ہے؟ کعبے پہ غلاف تو محمد مصطفیٰ نے چڑھایا ہے بدبختو. اگر قبر پہ نبی نے غلاف چڑھایا ہے تم دکھا دو، ہم چڑھائیں گے. یہ کیا بہانے بناتے ہو؟ ایسے مسئلے ثابت ہوتے ہیں. کعبے پہ غلاف ہوتا ہے تو پیر پہ بھی غلاف ہو. اچھا کعبے کو تو حج میں ننگا کر دیتے ہیں، پیر کو بھی ننگا کریں؟ کیا خیال ہے؟ کیوں تنگ کرتے ہو ہمیں؟ ہم بھی اتنی بڑی زبان رکھتے ہیں. خدا کا خوف کرو. یہ غلاف حضور پاک کے زمانے سے، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے طب اکبر نے ڈالا تھا، لیکن حضور نے اپنی زندگی میں منع نہیں کیا تو سنت ہو گیا. پتہ حضور فرماتے ناجائز ہے، اتار دو. اگر حضور پاک نے اپنی سیدہ خدیجہ کی قبر پہ غلاف ڈالا ہو، اپنے بیٹوں کی قبر پہ غلاف ڈالا ہو، یا حضور کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ نے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے میرے مدنی پاک کی قبر مبارک پہ غلاف ڈالا ہو، تو آؤ ثابت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی لڑائی نہیں. لیکن لوگوں کو ایسے تو گمراہ نہ کرو نا جی. کعبے پہ غلاف ڈالا جاتا ہے تو پیر کی قبر پہ کیوں نہ کعبے کی طرف تو نماز پڑھی جاتی ہے، پیر کی قبر کی طرف نماز پڑھنے سے بندہ کافر ہو جائے گا.
ایسے نہیں مسئلے بیان ہوتے، قرآن حدیث سے ثابت کیا کرو کہ جی یہ حدیث میں لکھا ہے کہ پیر کی قبر پہ، بزرگ کی قبر پہ، ولی کی قبر پہ غلاف ڈالنا جائز، بس ٹھیک ہے، ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم مان لیں گے۔ یہ مسئلہ تو نہیں ہوتا جی اگر یوں ہوتا ہے، اگر کعبے پہ غلاف ہوتا ہے تو مگر پیر پہ کیوں نہ ہو، یہ اگر مگر دین ہوتا ہے۔ ہم نفلی طواف کرتے ہیں، لیکن بعد میں جو 2 رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں واجب ہیں۔ جب طواف نفلی ہے تو 2 رکعت واجب کیسے ہو گئی؟ ماشاءاللہ، نفلی عبادت جب شروع کر لو تو واجب ہو جاتی ہے شریف آدمی۔ جب تک میں نے نہیں پڑھی نفل، جب نفل شروع کر دیا اب اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں توڑ دوں درمیان میں کہ نفل تھی۔ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے پورا کرنا اس کا، اس لیے وہ 2 رکعت واجب ہے۔ ہمارے والدین کے لیے جنت، اللہ سب کو جنت نصیب کرے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میری والدہ فوت ہو، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بیوی پاکستان سے گروپ کی شکل میں عمرے پہ آ سکتی ہے، محرم نہ ہو تو سفر ناجائز ہے۔ اس گروپ میں جو آ رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا سارے فرشتے ہوں گے؟ بالکل گروپ میں نہ آئے، بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو تو بعض علماء نے حل لکھا ہے کہ وہاں سے تیری بیوی کو مثلا اس کا بھائی آ کے ایئرپورٹ پہ ہوائی جہاز میں بٹھا دے، یہاں ایئرپورٹ پہ آپ لے لیں تاکہ چلو یہ 4 گھنٹے کا گیپ رہے گا نا، اور پھر ہوائی جہاز میں بھی الحمدللہ اللہ بچائے تو زیادہ سے زیادہ دیکھنے تک کی حد تک گناہ ہے، باقی تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھ تو ماشاءاللہ ہمارے حاجی بھی ایئر ہوسٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، حج قبول تازہ، اس کے ہاتھ سے کھانا لیتے ہیں، اس کے ہاتھ سے ماشاءاللہ کھانا تناول فرماتے ہیں، لبیک اللہم، پتہ نہیں یہ کون سی لبیک ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ خدا کے لیے ہوائی جہاز والوں سے کہو کہ کم از کم جو جہاز حاجیوں کے آتے ہیں ان میں اسٹیوارڈ مرد رکھ لیں، عورتیں رکھیں ہی نا۔ یہ کیا ہے کہ عورتیں ان پہ ننگی جناب پنڈلیاں دیکھ رہے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، پیاس لگے نہ لگے بار بار بلا رہے ہیں کہ چلو جی حسین ہاتھوں سے پانی دوبارہ مل جائے گا۔ میرا نام، اچھا مجھے خواب میں جو آپ کا ہے نا خواب، اس کا مجھے بالکل پتہ ہی نہیں لگتا، خواب کی تعبیر کسی اور سے پوچھ لیں۔ بہرحال ایک بات میں بتا دوں، اگر خواب برا ہے کسی کو نہ بتاؤ، چپ کر جاؤ بس، اور 3 دفعہ لا حول تھوک دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس کسی کو بتایا نہ کرو۔ اگر اچھا خواب ہے تو کسی اہل علم کو جو تعبیر دینا جانتا ہو اس کو بتایا کرو، مجھے تعبیر سے کوئی زیادہ یعنی المام نہیں ہے۔ تو بار اور ایسے کچھ ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو سوتے وقت آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے دم کرتے اپنے ہاتھوں پہ سارے بدن پہ پھیر کے سو جائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها
فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ ہماری غلطیاں ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا الہ العالمین ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اس مقام مبارک پر جو تیرے پیارے بندو نے مانگا ہے ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا فرما. جو سرکار دو جہاں نے مانگا ہے ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرض داروں کے قرض ادا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہاں ایک اس کو دے دو نا وہ دے دے گا جب صاحب. جی ہاں ہاں ٹھیک ہے. ایک ٹائم دیتے یہ جو تشویش ہو رہی ہے موبائل کے ذریعے کل میں نے یہ موبائل مانگتے رہے اللہ مجھے کہتے ہیں تمہارے کیسے نہیں چلتے اس لیے میں منع کر رہے تھے لیکن یہ گڑبڑ ہے.